بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جتنے عبادات لازم کی ہے، کچھ اوامر ہے جن کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، جو استطاعت اور طاقت رکھتا ہو اس پر حج ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہے جن سے اللہ رب العزت نے روکنے کا حکم کیا ہے، نواہی ہے، منہیات ہے جس سے روکا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر، چاہے وہ اوامر ہو یا نواہی ہو، منہیات ہو، ان سے روکا گیا ہو، ان تمام چیزوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اکثر چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ثواب کا ایک مقدار، ایک پیمانہ مقرر کیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، مرد اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس پر اس کو اتنا ثواب ملے گا، حج کا اتنا ثواب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے، جو صدقہ کرتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے۔ یعنی تمام چیزوں پر جو ثواب ملتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ رکھا ہے، ایک حد اس کی مقرر کی ہے۔ ایک عبادت ہے روزہ، اس کی بھی بہت ساری جو ہے اللہ رب العزت نے فضائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بیان کیے احادیث میں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈال ہے جہنم سے یا عذاب سے، اور بھی بہت سارے ایسے فضائل ہیں، لیکن ایک فضیلت اللہ رب العزت نے روزے کی ایسی ذکر کی ہے کہ یہ فضیلت روزے کے علاوہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے، اور وہ فضیلت ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہاں اس میں جو سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس پر کسی نہ کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ مثلا مرد ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو باقی جو لوگ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طرح عورت نماز پڑھتی ہے تو گھر میں اس پر کسی نہ کسی کی نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ واحد روزہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ایک انسان بند کمرے میں ہے، فرج جو ہے وہ پاس پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا اور مزیدار قسم کا پانی ہے، گرمی کا موسم ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ انسان اٹھ کے فرج سے پانی لے کے پی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں اٹھتا ہے اور اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے ثواب کو بھی اپنے ذمے لیا، اور اللہ نے کہا کہ اس کا ثواب میں دوں گا۔ اب میں دوں گا جتنی میری مرضی ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو جتنا بھی دے تو نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔